جامعہ الویہ مدرسہ مشار العلوم لطیف آباد حیدرآباد میں زوار عبدالستار درس کی نئی تصنیف فقہ محمدی کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی۔ تقریب میں کثیر تعداد میں علمی، ادبی، تنظیمی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے ڈسٹرکٹ شیعہ خطیب و مسجد ابوالفضل عباس قدمگاہ مولا علی علیہ السلام کے امام جمعہ مولانا سید حیدر عباس زیدی، مولانا جبران غضنفر زیدی، ذاکر اہل بیت سید وسیم حیدر زیدی، سید عارض مہدی جعفری، زوار عبدالستار درس و دیگر شخصیات نے خطاب کیا۔ فضا موویز حیدرآباد، رپورٹ جہاز ببر۔ دین اسلام کو کائنات میں پھیلانے اور کفر و جہالت میں غرق معاشرے تک پیغام حق پہنچانے کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ کو جتنے مصائب برداشت کرنے پڑے، قربانیاں پیش کرنی پڑیں اور جتنی عظیم و انتھک جدوجہد کرنی پڑی، اولاد رسول کو وہی دین اسلام امت تک پہنچانے کے لیے ان سے بھی زیادہ مصائب برداشت کرنے پڑے، ان سے بھی زیادہ جدوجہد کر کے اپنی اور اپنی اولاد کی جانیں تک قربان کرنی پڑی۔ ان عظیم قربانیوں کے نتیجے میں ہی اسلام کو حیات جاودانی عطا ہوئی اور اسلام انہی طیب و طاہر ہستیوں کی عظیم قربانیوں کا مرہون منت ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ شیعہ خطیب و امام جمعہ مسجد ابوالفضل عباس قدمگاہ مولا علی علیہ السلام حیدرآباد کے امام جمعہ سید حیدر عباس زیدی، ذاکر اہل بیت سید وسیم حیدر زیدی، سید عارض مہدی جعفری، زوار عبدالستار درس اور مولانا جبران غضنفر زیدی نے آج جامعہ الویہ مدرسہ مشار العلوم میں زوار عبدالستار درس کی نئی تصنیف فقہ محمدی کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دین محمدی جن حالات سے گزرتے ہوئے صدیوں کا سفر طے کرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، امت اور بالخصوص نوجوان نسل کو ان حالات سے آگاہی فراہم کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے، اور زوار عبدالستار درس نے کتاب فقہ محمدی تحریر کر کے اپنی اس اہم دینی ذمہ داری کو پورا کرنے کا فریضہ بخوبی سر انجام دیا ہے، جو لائق صد تحسین دینی خدمت ہے۔ انہوں نے اپنی تصنیف میں جس طرح صدیوں کی تاریخ کو مختصر انداز میں تحریر کیا ہے، وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ رب العزت اور حضرات ائمہ معصومین انہیں اس دینی خدمت کا اجر عظیم دنیا و آخرت میں ضرور عطا فرمائیں گے۔ تقریب سے سید علی غضنفر شاہ جہانیہ، سید محمد احمد جعفری، ظہیر مرزا، آغاز سید نادر علی شاہ ایڈوکیٹ، زوار نیاز حسین لغاری، سید آفتاب جعفری و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد مہمانوں کو سہیل احمد پالاری، علی گوہر چانڈیو، طاہر علی سومرو اور شاہ نواز سولنگی نے اجروں کے تحائف پیش کیے اور تقریب کا باقاعدہ آغاز کر کے ابتدا میں ہی کتاب کی رونمائی کی گئی، جس کے بعد سید محمد ذکی شاہ جہانیہ اور سید حسنین حیدر جعفری نے منقبت و قصیدہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ تقریب میں فضا موویز حیدرآباد کی فروغ عزاداری کے لیے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے عبدالستار ببر کو اسٹیج پر بلا کر اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
إن شانئك هو الأبتر. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے، رہتی علی کے گھر میں ہے، آلہ ہے فاطمہ. دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر. اس کے ساتھ ہی ہماری اس تقریب اور اس محفل کے مصنف اور روح رواں کہ جن کی بدولت، جن کی کاوش کی بدولت آج یہ بزم جو ہے یہ سجائی گئی ہے، میں ملتمس ہوں اس کتاب کے مصنف کہ جس کی آج رونمائی ہونے جا رہی ہے، جناب زوار عبدالستار درس صاحب سے، کہ وہ آئیں اور ہمارے اسٹیج کو پرنور فرمائیں. سب سے پہلے میں تمام آنے والے معزز مہمانان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ آج اس تقریب میں ہمارا حصہ بنے، کہ جو ایک علمی کاوش کو سراہنے کے لیے، ایک مصنف کی کوششوں کو سراہنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، کہ جس میں ایک لکھنے والا احساس کرتا ہے کہ علم دوست کتنے ہیں، علم سے محبت کرنے والے کتنے ہیں، اور کون ہے جو ہماری کاوشوں کو اپنے گھروں کی زینت بنا کر اپنے قلوب میں علم کا دیا روشن کرنے کے لیے ہمیشہ ہم آہنگ رہتا ہے. اس کتاب کے حوالے سے یہ موضوع اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ گفتگو کرنا انسان بشریت کے سے باہر ہے، مگر انہوں نے اس کو سمندر کو کوزے میں پرونے کا کام کیا ہے، کوشش ایک کی ہے. سوال لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے فقہ جعفریہ بنا لی، یہ فقہ کون سی ہے، کیا ہے کیا نہیں، تو اسی حدیث کے ضمن میں اس کا جواب بھی انہوں نے کوشش کیا ہے دینے کا، کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری میری اطرت. کتاب کے ساتھ رہنا اور اطرت کے ساتھ رہنا. اطرت تمہیں تمام چیزیں پہنچاتی چلی جائے گی، تمام احکامات اطرت بتاتی چلی جائے گی. رسول کے بعد لازمی بات ہے کسی نے تو یہ احکامات بیان کرنے تھے، وہ چلتے چلے گئے، مگر دو اماموں کو موقع ملا بہت زیادہ کام کرنے کا. جس زمانے میں علوم آل محمد کو بہت ترویج حاصل ہوئی، وہی دو اماموں کا زمانہ امام محمد باقر کا اور امام جعفر صادق کا زمانہ تھا. ہوگا اور جو لفظ بولا گیا وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، لیکن جو ضبط تحریر میں آیا وہی قائم رہا. اسی لیے رسول اللہ بھی اس دنیا سے جاتے جاتے ہمارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک کتاب اور ایک معلم کتاب. اور میری نگاہ میں جتنا میں نے کتاب کا مطالعہ کیا، ستار درس صاحب نے یہ لکھنے کی کوشش کی کہ لوگوں نے اپنی اپنی فقہ تو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن فقہ محمد کو کس نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ راستہ، وہ شخصیات تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جنہیں رسول اللہ نے اپنے بعد چھوڑا، اپنا وارث بنایا. اور ان کی بات نہیں ہے. قالا علی کا مطلب قالا محمد ہے، قالا حسن کا مطلب قالا محمد ہے، اس لیے کہ 14 محمد رسول چھوڑ کر گئے ہیں. یہ 14 محمد ہیں اور اپنے بعد 12 محمد چھوڑ کر گئے ہیں. یہی سب چیزیں اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی. تو بہت سارے نادر تحفے، اور اس نادر تحفے کو، اس گوہر نایاب کو انہوں نے اپنے دوست گوہر کے نام کیا ہے. یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے. جب ہم یہاں آئے تو اس بات کو
ختم کروں گا کہ آپ کتاب پڑھیں، لازمی پڑھیں، ان کی صحت کی دعا کے ساتھ، کہ اسی طرح یہ خدمت دین کرتے رہیں. اور بہت سارے موضوعات جو انہوں نے اپنی تحریر میں، ضبط تحریر میں لائے ہیں، وہ چھپے ہوئے موضوعات تھے کہ جو یہ ہمت کر کے ضبط تحریر میں لا کر اور عوام تک پہنچانے کے متحمل ہوئے ہیں. جب ہم یہاں آئے تو قبلہ کہہ رہے تھے کہ میں ناتواں ہوں، کمزور ہوں، چلا نہیں جاتا. تو میں ساری بات کو نچوڑ کر ایک شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ابس ہے دعویٰ سمجھ آ گئے امام حسین، کجا یہ فکر بشر اور کجا مقام حسین. میں ناتواں ہوں، میں ناتواں ہوں مگر فکر تو بہادر ہے، میں ناتواں ہوں مگر فکر تو بہادر ہے، قلم کی نوک سے لوں گا میں انتقام حسین. ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کتاب اور اہل بیت کے ساتھ منسلک رکھے، اور یہی وہ رستہ ہے کہ جو آخرت میں کامیابی کی ضمانت بنتا ہے. سب سے پہلے میں ممنون ہوں، شکر ادا کرتا ہوں ہمارے زوار عبدالستار بھائی کا کہ انہوں نے اپنی کتاب جس کا عنوان فقہ محمدی ہم تک کیسے پہنچی پہ اظہار خیال کرنے کے لیے مجھے منتخب کیا. میری ان سے ملاقات اس وقت کی ہے کہ جب بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا اور اپنے والد صاحب کی آغوش میں ہوتا تھا جب یہ ملاقات کے لیے آتے تھے. اس دور میں لازمی سی بات ہے سمجھ میں تو آتا نہیں تھا کہ ان کے درمیان کیا مکالمے ہو رہے ہیں، مگر یہ یادداشت ضرور ہے کہ جب بھی آتے تھے تو اپنے ساتھ اسی طرح کا کوئی کتابچہ اپنے ساتھ لے کے آتے تھے، اپنی کوئی علمی تصنیف ان تک جو ہے وہ ارسال کرنے کے لیے آتے تھے. آج بھی ان کے وہ جو مذہبی رسالے ہیں کہ جو ہر مہینے شائع ہوتے تھے وہ میرے گھر کے اندر موجود ہیں. اور ایک نامور شخصیت ہیں، آپ سب ان سے واقف ہیں کہ محمد و آل محمد کی ذات کے لیے، ان کے بتائے گئے اسنام کے لیے جو تحقیقی کام یہ کرتے ہیں اور جو تصانیف یہ لکھتے ہیں وہ سب کے سامنے واضح ہیں. اس کتاب کی کوشش بھی یہی ہے کہ جو ایک خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اس دنیا کے اندر پیدا ہوا، اور بظاہر لوگوں نے جو احادیث کے لیے، فقہ محمدی کے لیے رستے اختیار کیے، وہ کتنے عرصے کے بعد ہم تک پہنچے. یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں صلی اللہ علیہ جو لوگ پیدائش پانے والے ہیں اور اسی دور کے اندر ان کی وفات ہے، انہوں نے وہ کتابیں لکھی کہ جس کے اندر رسول اللہ کی احادیث ہم تک پہنچی ہیں. اور ایک شجرہ طیبہ ہے کہ جو خود رسول اللہ کا شجرہ ہے، جو ہم تک پہنچا ہے ویسے ہی جیسے رسول اللہ نے پہنچایا. یعنی آپ نماز کے طریقے کی بات کیجئے یا دین کے احکام کی بات کیجئے تو باقی جو لوگ اپنے پاس طریقہ رکھتے ہیں اس کے حوالے جو ہیں وہ درمیان میں منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سلسلہ ہے اس سلسلے کی کڑی ایسی ہے کہ وہ ایک نورانی شجرہ ہے کہ جو ہم تک پہنچا ہے. یعنی ہم جس کو دیکھ کر اپنا عمل کرتے ہیں ان کی جو کڑی ہے وہ جا کے رسول اللہ کی ذات سے وابستہ ہوتی ہے. اس کتاب کے اندر بخوبی اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے اور ہمارے چھٹے امام کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جن سے ہی در حقیقت یہ فقہ محمدی ہے کہ جس کو آپ فقہ جعفری کے نام سے بھی جانتے ہیں، آج تک چلتی آ رہی ہے، اور انہی کی محنت، انہی کی کاوش سے یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ شریعت ہے جو ہم تک پہنچی ہے. اور بہت ہی سادہ الفاظ کے اندر شائستگی کے ساتھ اس کتاب کو ہمارے بھائی نے لکھا ہے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل دین ہے وہ اماموں کی صورت سے، اماموں کے سلسلے سے ہم تک پہنچایا جا سکے. اور آخر کے اندر اس میں 40 احادیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جیسا کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ 40 احادیث کو یقیناً کم سے کم اپنے ذہن میں یاد رکھے، اور یہ کتاب اس ضرورت کو بھی پورا کرتی ہے. یہ جو طرز نگارش ہے یہ قبلہ مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا یوں سمجھ لیجئے کہ طریقہ رہا ہے، اور اس کا بہترین اتباع اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے. آخر میں دعا یہ کروں گا کہ مولا ان کی تمام ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی اس کتاب کی شکل میں جو ان کی کاوش ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں ایک موضوع لے کر بیٹھا کتاب لکھنے کے لیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات ان کی حیات مبارکہ پر کتاب لکھنے کے لیے بیٹھا. لیکن جیسا کہ میرے مزاج میں یہ چیز شامل رہی ہے کہ میں جب بھی کوئی تصنیف لکھنے بیٹھتا ہوں تو اس سے پہلے میں کم از کم بھی 50 سے 100 کتب اپنے مطالعے میں رکھتا ہوں. تو جب میں نے 50 سے زائد کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے اس سے یہ فیض ملا. علم ایک بحر ہے، اس میں جتنا غوطہ زن ہوتے ہیں اتنے زیادہ موتی وہاں سے سمیٹے جاتے ہیں. تو مجھے یہ موتی ملے کہ میرے کتاب کا عنوان تبدیل ہو کر فقہ محمدی مسلمانوں تک کیسے پہنچا،
یہ تجویز ہوا، جس کے بعد میں نے مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے علامہ آل احمد بلگرامی صاحب، قبلہ سید حیدرآباد زیدی صاحب، مولانا عرفان علی عرفانی صاحب، مولانا زاہد حسین جعفری صاحب سے مسلسل نشستیں کی، ان سے رہنمائی حاصل کی، اور اس کے بعد ہی میں نے یہ کتاب تحریر کی۔ اپنی کتاب کے بارے میں کچھ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا، یہاں پر علماء کرام ذاکرین عظام موجود ہیں، میں یہی مناسب سمجھوں گا کہ کتاب پر بہتر تبصرہ وہی کر سکتے ہیں۔